بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فورتھ ایئر ایجوکیشن۔ آج ہم چیپٹر نمبر 3 کا آغاز کریں گے، جس کا عنوان ہے نشو و نما۔ نشو و نما جس کو ہم ڈیولپمنٹ بھی کہتے ہیں۔ نشو و نما کے لغوی معنی کسی چیز کا وجود میں آنا، بڑھنا، پھلنا پھولنا اور سادہ سے پیچیدہ حالت میں تبدیل ہونا ہے۔ اصطلاحی معنوں میں نشو و نما سے مراد وہ تغیرات یعنی چینجز اور تبدیلیاں ہیں جو پیدائش سے لے کر ایک مخصوص عرصے تک کسی بھی فرد میں رونما ہوتی ہیں۔ یعنی جو چینجز ایک فرد کی ذات میں آتی ہیں اس کو ہم نشو و نما کہتے ہیں۔ یعنی نشو و نما سے مراد تبدیلیوں کا وہ سلسلہ ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک جاری رہتا ہے۔ یعنی وہ چینجز جو ایک بچے کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک اس کی زندگی میں آتی ہیں، وہ سب نشو و نما کے زمرے میں آتی ہیں۔ اب یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ تبدیلیاں مستقل ہوتی ہیں، یعنی پرماننٹ ہوتی ہیں اور ایک آرگنائزڈ یعنی منظم طریقے سے وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ اب اس میں یہ بات بھی یاد رہے کہ جو تبدیلیاں عارضی ہوتی ہیں وہ نشو و نما کے زمرے میں نہیں آتی۔ چنانچہ ساخت یا صلاحیت کی تبدیلی کی بنا پر فرد کے کردار میں اور اس کے وظائف یعنی باڈی فنکشنز میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اسے ہم ڈیولپمنٹ یا نشو و نما کہتے ہیں۔ تو نشو و نما سے مراد کیا ہوا؟ پیدائش سے لے کر موت تک جسمانی، ذہنی، معاشرتی اور جذباتی لحاظ سے جو بھی تبدیلیاں ایک فرد میں رونما ہوتی ہیں وہ سب نشو و نما کہلاتی ہیں۔ بالیدگی اور نشو و نما میں فرق۔ بالیدگی جسے انگلش میں گروتھ کہتے ہیں اور نشو و نما کے لیے ڈیولپمنٹ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ایک ہی چیز ہے، اور کہنے میں بھی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ایک ہی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ مختلف اصطلاحات ہیں۔ بالیدگی یا گروتھ انسانی جسم کی ساخت یا بناوٹ کی تبدیلی کو کہتے ہیں۔ یعنی ہیومن باڈی میں کے اسٹرکچر میں یا اس کی بناوٹ میں جو تبدیلی رونما ہوتی ہے وہ گروتھ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس بچے کا وزن بڑھا یا قد بڑھا تو یہ اس کی گروتھ ہے۔ اس کے برعکس نشو و نما یا ڈیولپمنٹ انسانی کردار میں ترمیم، تغیر یا ترقی کا نام ہے۔ بعض ماہرین کے نزدیک بالیدگی انسانی ساخت کی تبدیلی ہے جو بلوغت تک جاری رہتی ہے۔ یعنی باڈی سٹرکچر میں بلوغت تک جو چینجز آتی ہیں وہ گروتھ ہوتی ہے، اور نشو و نما انسانی کردار کی تبدیلی ہے جو زندگی کی آخری سانس تک جاری رہتی ہے۔ یعنی بالیدگی کا سلسلہ ایک خاص عمر تک رہتا ہے اور نشو و نما زندگی کی آخری سانس تک رہتی ہے۔ فرینک کے نظریے کے مطابق بالیدگی یا گروتھ فرد کے جسمانی اضافوں، قد و قامت اور وزن کو ظاہر کرتی ہے۔ یعنی اگر فرد کی جسمانی ساخت میں چینجز آئی ہیں، اس کے قد و قامت میں تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں یا اس کے وزن میں کوئی تبدیلی رونما ہوئی ہے تو ہم کہیں گے کہ ایسے شخص کی گروتھ ہو گئی ہے یا اس کی بالیدگی کا عمل ہے۔ جبکہ ڈیولپمنٹ مجموعی تبدیلیاں اور بالیدگی کے مختلف پہلوؤں کے درمیان اتحاد اور تنظیم کا نام ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نشو و نما ایک ہول ہے اور بالیدگی اس کا ایک جز ہے۔ نشو و نما کل کا عمل ہے اور بالیدگی اس کا ایک جز ہے۔ نشو و نما میں جسمانی، جذباتی، ذہنی، معاشرتی، غرضیہ کے سب قسم کی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، جبکہ بالیدگی کا تعلق صرف
جسمانی نشو و نما سے ہے۔ الغرض نشو و نما سے مراد فرد میں وقوع پذیر ہونے والی مجموعی تبدیلیاں ہیں، جبکہ بالیدگی نشو و نما کا ایک حصہ ہے جس کا تعلق صرف جسمانی تبدیلیوں سے ہے۔